بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک کانفرنس کا قصہ سنائیں گے جو امریکہ میں ہوئی تھی۔ اس میں یہودی، امریکن اور انڈین لوگ شامل تھے اور زیر بحث موضوع تھا پاکستان۔ ناظرین، کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے 1998 کے بعد ہر طرح کا ہتھیار بنا لیا ہے اور فائٹر جیٹ، میزائل اور ہر طرح کا ہتھیار بنا لیتا ہے، اور اگر اس کی معیشت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک تو قرضوں میں چل رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ کیسے بنا لیتا ہے؟ دوستو، تاثر پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر طرح کا ہتھیار بنا رہا ہے اور دوسری طرف اس کی معیشت کم ہے اور اس کی معیشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بات شروع ہوئی تھی 1998 میں جب پاکستان نے ایٹم بم کے دھماکے کیے۔ بھارت اور دنیا جان گئی کہ یہ ملک اب مضبوط ہوتا جائے گا، اس پر فرنٹ وار نہیں کی جا سکتی۔ اسی سال انڈیا نے اپنے نوجوان طالب علم اسکالرشپ پر پوری دنیا میں، خاص طور پر امریکہ، فرانس اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں بھیجے۔ یہ طالب علم وہیں پڑھ کر عالمی مالیاتی اداروں میں ملازم ہو گئے۔ یہ لوگ کانگریس میں بھی بیٹھے ہیں اور میڈیا انڈسٹری میں اور ساتھ میں آئی ٹی کی انڈسٹری میں بھی بیٹھے ہیں، اور یہ ہر وقت مالیاتی اداروں میں ہر وقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان اتنی تیزی سے اپنے ڈیفنس کو بڑھا رہا ہے، کل یہ دنیا کے لیے خطرہ ہوگا۔ یہ ساتھ میں یہ تاثر بھی پھیلا رہے ہیں کہ قرضوں کے بوجھ کے باوجود اگر پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے، اگر اس کی معیشت صحیح ہوگی تو یہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور پاکستان دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ پاکستان کو گرین لسٹ میں شامل کرنا بھی انہی کا پروپیگنڈا تھا۔ ناظرین، فروری میں جب پاکستان اور انڈیا کی جھڑپ ہوئی تھی، اس میں عالمی اداروں کے لوگ یہی چیک کر رہے تھے کہ پاکستان رسپانس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیشت پہلے بہت زیادہ گر چکی ہے اور زیادہ گرے گی۔ لیکن پاکستان کے رسپانس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ رات کو انڈیا نے 3 میزائل پاکستان پر سیٹ کیے تو پاکستان نے اس کے رسپانس میں 14 میزائل اس کی مختلف ریاستوں پر سیٹ کر دی۔ 14 میزائل فٹ کر کے انڈیا کی چیخیں نکال دی اور دنیا کو سمجھنا پڑا کہ پاکستان پر جتنا بھی کام کیا گیا وہ سارا ضائع ہو گیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کچھ رسپانس نہ کرے اور انڈیا کی اجاداری قبول کر لے، لیکن پاکستان کے پلٹوار نے دشمن کو رلا کے رکھ دیا۔ اس لیے اس کانفرنس میں زیر بحث موضوع یہی رہا، پاکستان کو اتنا آسانی سے گرایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس کانفرنس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی معیشت اگر صحیح ہوگی تو یہ ہتھیار بنائے گا، کہ پاکستان کی صرف معیشت کو مد نظر رکھ کر کام کیا جائے، اور معیشت اگر صحیح ہوگی تو یہ ہر طرح کا ہتھیار بنائے گا، فائٹر جیٹ، میزائل اور ٹینک بھی بنائے گا۔ اگر یہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود جدید J-17 تھنڈر جیسے ایڈوانس طیارے بناتا ہے اور سال میں 100 کے برابر یہ طیارے بنا کر دوسرے ممالک کو بھی فروخت کر رہا ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنے قرضے ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی آرمڈ فورس ہر روز کسی نہ کسی میزائل کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور آپ نوٹ کیجئے، ڈالر کی اڑان کی پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، اس معیشت کو بحال کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو آگے آنا پڑے گا۔ اس سے باہر نکلنے کا اور ڈالر کو نیچے لانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ملک کے اندر بنی چیزیں استعمال کریں۔ ڈالر کا ذخیرہ ہے تو وہ فوراً اسے بینک میں جمع کرائیں تاکہ اس بحران سے نکلا جا سکے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے ایک عالمی ڈسکشن فارم کو وزٹ کیا تھا جس میں لوگ ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کے ٹیپو اور تیموری میزائل کو۔ دوستو، میں نے وہاں پر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی قرضوں میں ڈوبا پاکستان ICBM جیسی ٹیکنالوجی 16,000 کلومیٹر والے تیموری اور 12,000 کلومیٹر والے ٹیپو میزائل پر کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے یہ بنا لیا ہے تو وہ پھر اسے دنیا کے سامنے لائے گا۔ اگر اس کی معیشت جب بھی صحیح ہو جائے گی تو وہ اسے دنیا کے سامنے لائے گا۔ ڈسکشن میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ اگر پاکستان نے ICBM ٹیکنالوجی بنا لی تو وہ دنیا میں اپنی بات منوا سکے گا۔ آپ یہ چیک کر لیں کہ ٹیپو اور تیموری کو ہم لوگ بھی زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، مگر عالمی ماہرین اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے ٹیپو میزائل تو بنا لیا ہے اور وہ صرف اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کی معیشت بحال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا اور وہ ٹیپو کو ٹیسٹ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ دوستو، آخر میں یہی بات کہتا چلوں گا، اس معاشی بحران کو پاکستان کی عوام ہی نکال سکتی ہے۔ وہ میڈ ان پاکستان کی چیزیں استعمال کرے گی تو ڈالر ہم نیچے گرتا دیکھیں گے۔ اس طرح پاکستان اپنی صنعت بھی مضبوط کر پائے گا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔